سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ میرے آقا، سلام علیکہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس موضوع کے تحت ہم پچھلی چند نشستوں سے اب تک ایک پہلو کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات کریمہ سے اس کا مطالعہ اور اس کا بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر، اپنی صفات کا ذکر، مخلوق کے ساتھ اپنے افعال کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معاملہ جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے اس کا ذکر رحمت کے حوالے سے کتنی کثرت کے ساتھ اور کتنے غلبہ کے ساتھ تمام امور پر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نبوت و رسالت کے خاص ریفرنس سے قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اسلام کے بطور نظام حیات، اسلام کے بطور مجموعہ قوانین، مجموعہ احکام اور اس کی جملہ تعلیمات، اور ان تعلیمات کے اندر کار فرما جو فلسفہ ہے، پھر اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس سبجیکٹ کو پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تفصیلی مطالعہ کریں گے، اس کے مختلف گوشوں، مختلف پہلوؤں اور مختلف زاویوں کے ساتھ۔ آج جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 ہے۔ پھر اسی کا تذکرہ سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 83 اور 113 میں ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، اے لوگو اگر تم پر، یہ خطاب کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے بندوں کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً خسارے والوں میں ہو جاتے، تم نقصان اٹھاتے، تمہاری زندگیوں میں بہت سے خسارے ہوتے اور تم فلاح و نجات کی منزل تک کبھی نہ پہنچ سکتے، اور تمہاری بخشش و مغفرت کا سامان کبھی تیار نہ ہو سکتا۔ یہ جو تمہیں زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں، آخرت کی کامیابیوں کی تم امید کرتے ہو، اور
بے شمار پہلوؤں میں تم اپنے مقاصد، اپنی منازل کو پاتے ہو، اور رواں دواں بہت سے خساروں سے، نقصانات سے، بہت سے پریشانیوں سے بچتے ہوئے تم آگے بڑھتے چلے جاتے ہو، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور بے حد و کنار رحمت ہر وقت تمہارے اوپر سایہ فگن رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت تمہاری مددگار ہوتی ہے، جو تمہیں بہت سے بحرانوں سے نکال کے آگے لے جاتی ہے۔ اور اس کے باوجود جو تمہاری زندگی میں کئی بحران، کئی نقصانات، کئی خسارے اور کئی پریشانیاں آتی ہیں، وہ پھر تمہارے ان اعمال کا، ان کرتوتوں کا، ان تمہارے اپنی جانوں پر کیے ہوئے مظالم کا اور ان گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نظام، دیے ہوئے قانون عدل اور دیے ہوئے نظام احکام و تعلیمات سے روح گردانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر یہ اس دنیا کی بات تھی اور آخرت کی۔ اب آگے پھر سورہ نور میں ارشاد فرمایا اہل عفق کی بات کرتے ہوئے، توبہ کی توفیق تمہیں ملی، تم اس بڑے عذاب سے بچ گئے، بڑے بحران سے بچ گئے، ہدایت پر آ گئے، یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے کہ اس کی رحمت تمہیں دنیا میں بھی سہارا دیتی ہے اور آخرت میں بھی تمہارا سہارا بنے گی۔ پھر اسی طرح سورہ ہود میں ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جب ان کا مکالمہ ہو رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور جب دریا کی اور سمندر کی طغیانی نے اور متموج جو لہریں تھیں، موجیں تھیں، انہوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو اس وقت وہ فرما رہے تھے قال کہ آ جاؤ میری کشتی میں تاکہ تمہیں نجات مل جائے، فلاح مل جائے۔ وہ بیٹا جواب دیتا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا اور اپنا ٹھکانہ پہاڑ کی چوٹی پہ بنا لوں گا، یہ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ اس کے جواب میں سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کے دن اللہ کے اس امر سے، یہ جو عذاب کا امر آ گیا ہے ایک بہت بڑے طوفان کی شکل میں، اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا آج کے دن سوائے اس شخص کے الا من رحم، جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اور اللہ کی رحمت اسی صورت میں ہوگی کہ اگر تم میری کشتی نجات میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں بھی گویا اس دنیا کے طوفانوں سے، دنیا کی مشکلات سے، دنیا کے بحرانوں سے بچنے کا راستہ جو نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، وہ بھی صرف اللہ کی رحمت کے سبب سے۔ پھر آگے قرآن مجید نے جا بجا دعائیں سکھائی ہیں مختلف مقامات پر۔ سورہ اعراف میں دعا سکھائی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی، تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ تو جسے چاہتا ہے گمراہ ہونے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، تو ہی ہمارا ولی اور مددگار ہے، اے باری تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحمت فرما۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر دعا کا کلائمیکس اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلبی پر جا کر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پر اس دعا کی انتہا ہوتی۔ پھر اہل ایمان کو دعا سکھائی گئی، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، آیت نمبر 286 میں، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ معروف کلمات ہیں، معروف دعا ہے جس کو کثرت کے ساتھ آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ فرمایا ہے باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہماری لغزشوں، خطاؤں سے، زیادتیوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت کے ساتھ نواز دے، اور ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر، ہمیں اپنی رحمت عطا کر، تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور کفار کی قوم پہ ہماری مدد فرما۔
تو آپ نے دیکھا درگزر کرنے کی درخواست، پھر طلب بخشش و مغفرت، اور انتہا اس دعا کی پھر اللہ کی رحمت پر، رحمت جوئی، رحمت طلبی۔ تو گویا ہر دعا جو تلقین کی ہے اس دعا کا کلائمیکس تمام چیزیں مانگنے کے بعد اینڈ ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے رحمت کے مضمون پر، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالی تعلیم فرما رہے ہیں۔ پھر سورہ اسراء میں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بچوں کو دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کریں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پہلے تو بچے، اولاد جو جمع ہو جائے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رحمت پہ مبنی سلوک کریں، ان کے لیے اپنی خدمت کے، اپنی محبت، اپنی پیار، رحمت بھرے اپنے بازو پھیلا دیں، اور سراپا ان کے لیے شفقت اور محبت اور ایثار، قربانی، سراپا ادب اور خدمت بن جائیں۔ اور اس میں لفظ چنا گیا ہے جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے جیسے پر بچھا دیے جاتے ہیں اس طرح ان کے آگے بچھ جاؤ، سراپا رحمت بن جاؤ، شفقت بن جاؤ۔ اور پھر دعا سکھائی گئی ہے، پہلے انہیں کردار بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق اور تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہوں۔ اور پھر دعا کیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر اللہ رب العزت سے ان کے حق میں اللہ کی رحمت طلب کرو کہ باری تعالیٰ ان پہ اسی طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحمت کرتے ہوئے میری پرورش کی تھی۔ تو گویا اول تا آخر پورا مضمون والدین کے ساتھ برتاؤ سے لے کر والدین کے لیے دعا تک سارا مضمون مبنی بر رحمت ہے۔ پھر اہل نار، اہل دوزخ سے ایک مخاطبہ کا ذکر کیا ہے، اس سے خطاب کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سورہ مؤمنون میں آیا ہے، سورہ مؤمنون آیت نمبر 109، ارشاد فرمایا گیا انہو کان فریق من عبادی، کہ میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو ہمہ وقت دعا گو رہتا تھا ان لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں۔ تو ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو اپنے لیے، سب کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا، اور وہ کیا انہو کان فریق من عبادی، کہ ان لوگوں میں میرے بندوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو ہر وقت میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے باری تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحمت فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم فرمانے والوں میں سے سب سے بہتر رحم فرمانے والا اور رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں، مختلف صورتوں میں، کبھی انبیاء علیہ السلام کو، کبھی ان کی امتوں کو، کبھی نیکوکاروں کو، کبھی گناہگاروں کو تلقین کی گئی ہیں، مگر آپ ہر ایک کی دعا میں عام گناہگار کے مرتبے سے لے کر نیکوکار پرہیزگاروں تک، اور ان کے مرتبے سے لے کر جمی امت کی طرف سے ان کو جو سکھائی گئی، اور امتوں کے بعد ان سے اوپر ان کے انبیاء اور رسول اعظام کو جو دعائیں سکھائی گئی، ہر ایک کی دعا میں جو مرکز و محور جس تصور اور مضمون کو کی حیثیت حاصل ہے، جس مضمون کو مرکز و محور ہونے کی، وہ تصور رحمت ہے، وہ مضمون رحمت ہے۔ بخشش کو رحمت کے ساتھ ہر جگہ جوڑا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی حضور علیہ السلام کو دعا سکھائی ہے، آقا علیہ السلام سے خطاب کیا ہے۔ اب دیکھا آپ نے دعائے موسیٰ کا ذکر آ گیا، اور دیگر انبیاء کی دعائے ابراہیم کا ذکر آ گیا، دعائے ملائکہ کا ذکر آ گیا، دعائے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، تمام انبیاء کا مختلف وقتوں میں دعاؤں کا ذکر آتا گیا، ہر ایک کی دعا میں مرکز و محور مضمون رحمت ہے۔ پھر مومنین کی دعاؤں کا ذکر آیا، پھر گناہگاروں کی دعاؤں کا ذکر آیا۔ اب تمام انبیاء کے بعد اس دعا کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو بطور خاص تلقین کی، اور یہ دعا بھی سورہ المؤمنون میں آئی ہے، آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے میرے حبیب آپ بھی اس طرح دعا کیجئے کہ اے میرے رب مغفرت فرما دے، وَرْحَمْ، اور رحم فرما، رحمت فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحمت والوں میں سے بہتر، ان سب سے بہتر
رحم فرمانے والا اور رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا رحمت میں سب سے غالب ہونا اور اس کی ساری صفتوں پر صفت رحمت کا محیط ہونا اور ساری رحمت پر اس کے بیان رحمت کا غالب اور محیط رہنا، اس کا جا بجا ہم کو ذکر ملے گا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے ذکر کیا ہے آگے چل کر لوگوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت اتنی غالب ہے، اتنی محیط ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی فراوانی کے ساتھ ہے، اتنی کثرت اور نہایت پر اس کی شان ہے اللہ کی رحمت کی کہ تم کبھی کچھ بھی کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ درس دیا جا رہا ہے، کبھی خیال نہ کرنا کہ اس نے مجھ پہ اتنی رحمت کی، 100 بار بخش دیا، اتنی بار رحمت کی، میری خطائیں، میرے گناہ، میری لغزشیں، میری نافرمانیاں بار بار پلٹ کے ہوتی رہی، شاید اب اس خزانہ رحمت سے میرے لیے کوئی حصہ نہیں بچا ہوگا، شاید اب رحمت کا دروازہ مجھ پر نہیں کھلے گا۔ نہیں، باری تعالیٰ کی شان رحمت کا یہ عالم دیکھیے کہ وہ گناہگاروں کو اپنی کثرت گناہ کی وجہ سے مایوس ہونے سے بھی روک رہی ہے کہ تمہارے گناہ جتنے بڑھ جائیں، نافرمانیاں جس قدر بتکرار ہو جائیں، خطا کاریاں جتنی انتہا پہ پہنچ جائیں، تم اپنے گناہوں کی کثرت اور گناہوں کی انتہا دیکھ کر اور اپنی نافرمانی کا عالم دیکھ کر بھی کبھی کسی مرحلے پر میری رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ مایوس نہ ہونا، میری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، تمہیں میری رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ملے گا۔ جب بھی کھٹکھٹاؤ گے میرا دروازہ رحمت تو رحمت لبیک کر کے تمہیں فریاد رس ہو جائے گی، تم فریاد رس ہوگے تو رحمت میری لبیک کرتے ہوئے تمہارا دامن تھامے گی، تمہاری مددگار بن جائے گی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہلائی گئی، من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ آپ نے فرمایا اور یہ دعا کی، اپنے امت کو، لوگوں کو بتایا کہ کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، کون ہے جو یہ سمجھ لے کہ اب میرے رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس کوئی نہیں ہو سکتا الا الضالون، وہی محروم، وہی مایوس ہوگا اللہ کی رحمت سے جو گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ کی رحمت سے مایوسی کو گمراہی قرار دیا جا رہا ہے۔ گناہگار ہو کر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سوائے گمراہوں کے جو راہ حق چھوڑ گئے ہیں، جنہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، جنہوں نے اللہ سے بالکل ناطہ اور تعلق ہی توڑ لیا ہے، ایمان سے معروم ہو گئے ہیں، گمراہ ہیں، فرمایا ان گمراہوں کے سوا کوئی اور شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، سری منکر و کافر ہو گئے اور قیامت کے دن کا انکار کیا اور اللہ سے قیامت کے دن کی ملاقات کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اس پر ایمان نہ لائے، تو یہاں صریحاً کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ سو وہ لوگ جو کفار ہو گئے، اولئک یئسوا من رحمتی، صرف وہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا تھا صرف گمراہ ہو جانے والے میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اب فرمایا میری رحمت سے مایوس ہونے والے صرف کفار ہیں، جن کا ایمان ہی نہیں رہا مجھ پر، جو مجھ پر، میری رحمت پر، آخرت کے دن مجھ سے ملاقات کرنے پر، میری آیتوں پر، میری وحی پر، میرے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہی نہیں لائے، تو انہوں نے میسج میری رحمت کا قبول ہی نہیں کیا سرے سے۔ وہ جو کافر ہو گئے مجھ سے، صرف وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہوئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سو ان کے لیے صاف ظاہر ہے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اب قرآن مجید نے ایک اور مقام پر صالحین تو اللہ کی رحمت سے کبھی نگاہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، صالحین اللہ کے دروازہ رحمت سے کبھی پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں، اولیاء کاملین صالحین عباد مقربین وہ تو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں جم کر اللہ کی رحمت، دروازہ رحمت کی دہلیز پر، وہ تو ہٹتے نہیں، وہ بات تو الگ ہے۔ مگر وہ لوگ جو مسلمانوں میں گناہگار ہو جاتے ہیں، اب ان کے لیے خاص تلقین کی گئی ہے
اور بڑے عجیب مضمون پر مشتمل یہ آیت کریمہ ہے سورہ زمر میں، آیت نمبر 53۔ اب اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں کو بلا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا دلچسپ، کتنا ایمان افروز، کتنا ایمان پرور اور کتنا وجد آور بیان ہے اور وجد آور خطاب ہے گناہگار بندوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا قل، اے میرے حبیب مکرم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یوں کہیے، میرے یہ کلمات اور میرا خطاب اور میری یہ دعوت ان تک ان الفاظ کے ساتھ پہنچائیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اور اب گناہگاروں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے گناہگار ہونے کی وجہ سے ان سے توجہ خطاب اللہ رب العزت نے نہیں ہٹائی، اور نہ توجہ خطاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہٹی ہے کہ یہ خطاب رحمت اور التفات رحمت بھی زبان مصطفیٰ سے انہیں پہنچایا جا رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا قل، اے سراپا رحمت میرے حبیب، اے سراپا رحمت، اے سراپا شفقت، اے سراپا رافت، اے سراپا محبت، اے سراپا عطا، اے سراپا جود و سخا، آپ اپنی زبان رحمت سے، اپنی زبان شفقت سے، اپنی زبان محبت سے ان گناہگار بندوں کو یوں خطاب کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ ممکن ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں، ممکن ہے اپنی کثرت گناہ دیکھ کر، اپنی نافرمانیوں کی کثرت دیکھ کر، اپنی خطاؤں کی کثرت دیکھ کر ممکن ہے یہ مایوس ہو گئے ہوں میری رحمت سے، انہیں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں کہ شاید اب اس کی بارگاہ رحمت میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی، اب دروازہ رحمت ہم پہ نہیں کھلے گا، اب بخشش و مغفرت کی کوئی امید باقی نہیں ہوگی۔ تو ممکن ہے ان کی نگاہ اپنے گناہوں پر ہو، اپنی خطا کاریوں پر ہو، اپنی زیاں کاریوں پر ہو، اپنی نافرمانیوں پر ہو، اور اپنی نافرمانیوں اور گناہوں اور اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے شاید وہ میری رحمت سے ان کا دھیان ہٹ گیا ہو، سو ان کو بڑی محبت کے ساتھ، التفات کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ پکاریے، کہیے یا عبادی، یہ نہیں فرمایا کہ کہیے اے گناہگار بندو، ایسا نہ کہیں۔ پیغام رحمت دینے سے پہلے ان کی طبیعتوں سے وحشت کو دور کیا جا رہا ہے، ان کی طبیعتوں پر چھائی ہوئی محرومی کو دور کیا جا رہا ہے، وہ وحشت، وہ خوف زدگی، وہ محرومی کا تاثر جو انہیں مایوس کر رہا ہے، ڈپریس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دروازے رحمت سے دور جا رہے ہیں نا امید ہو کر، تو ان کے اوپر طبیعتوں پر مایوسی اور ناامیدی کی جو گرد چھا گئی ہے، اسے ہٹانے کے لیے، ان کی طبیعتوں کو پھر اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، مانوسیت پیدا کرنے کے لیے فرمایا میرے حبیب انہیں یوں نہ کہیے اے گناہگار بندو، نہ کہیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے گناہگار بندو۔ تو آپ نے دیکھا کہ لفظ گناہگار بعد میں استعمال کیا، اس سے بھی پہلے کہا اے میرے یا عبادی، اے میرے بندو جو گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گناہوں کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا ذکر بعد میں کیا، جو نافرمانی ان سے صادر ہوئی اس کا ذکر بعد میں کیا، جو سیاکاری اور خطاکاری جس کے وہ مرتکب ہوئے اس کا ذکر بعد میں کیا، تاکہ شروع سے کہیں ان کے گناہ کا ذکر سن کر ان کے دل اور خوف سے پھٹ نہ جائیں، اپنی سیاکاری کا تذکرہ سن کر مزید خوف زدہ نہ ہو جائیں، مزید ڈپریس نہ ہو جائیں، اس ذکر کو مؤخر رکھا اور پہلے یا نسبت بیان کی ہے میرے بندو، کہ جب گناہگاروں پر یہ آواز پڑی اللہ رب العزت کی اور بزبان مصطفیٰ یہ پیغام پہنچا اللہ کا اے میرے بندو، تو جب لفظ میرے بندو آیا تو اس میرے لفظ کی مٹھاس نے ان کے سارے غم بھلا دیے، ان کے سارے خوف دور کر دیے، ان کی ساری وحشت دور کر دی، ان کی طبیعتوں سے مایوسی دور کر دی، ان کی طبیعتوں سے نا امیدی دور کر دی،
اور وہ جو بھاگے بھاگے جا رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، ان میں ایک حوصلہ آ گیا سن کر کہ آواز آ رہی تھی رب کائنات کی بارگاہ رحمت سے بزبان مصطفیٰ، بواسطہ زبان نبوت اور رسالت ایک آواز آئی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ لفظ میرے بندوں نے جو ان کے کانوں پر آواز پہنچی، ان کی طبیعت میں پھر مایوسی ختم ہو گئی اور مانوسیت بدل گئی، مانوسیت پلٹ آئی۔ اللہ کے ساتھ پھر انس کی ایک کرن جگمگا اٹھی، ایک شمع پیدا ہو گئی امید کی، ایک روشنی پیدا ہو گئی رحمت کی طرف التفات کی، اور وہ تھم گئے کہ سنیں تو صحیح، اللہ کی رحمت نے ہمارے اتنے گناہ دیکھنے کے باوجود ہمیں اپنا بندہ کہا ہے، ہمیں نہیں چھوڑا۔ اللہ کی رحمت نے ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اپنے بندے کہہ کر بلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اب بھی ہمارا ہی ہے، ہم اس کے نہیں رہے، نافرمان ہو گئے، ہم اسے بھول گئے، ہم نے اس کی رحمت کو دھتکار دیا، ہم نے اس کے حکم کو دھتکار دیا، ہم خطا کار ہوئے، ظالم ہوئے، گمراہ ہوئے، ہم اس کے نہ رہے، مگر وہ تو آج بھی ہمارا ہے۔ اس کی رحمت آج بھی ہمارا دامن تھام رہی ہے اور ہمیں اپنا کہہ کے بلا رہی ہے۔ یہ ایک خاص لطیف نکتہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا جب مطالعہ کریں تو توجہ کیا کریں یا عبادی پر، اور دیکھیے اس میں کتنی مٹھاس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کتنی محبت کے ساتھ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، صرف ان کی وحشت دور کرنے کے لیے۔ اے میرے بندو، کون سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے میرے بندے سمجھ کر صالحین دوڑے دوڑے آ جائیں، اولیاء آ جائیں، نیکوکار آ جائیں، عبادت گزار آ جائیں، شب زندہ دار آ جائیں، پرہیزگار آ جائیں۔ یا عبادی جو سنا ہے میرے بندو، تو صاف ظاہر اللہ کے خاص بندے تو وہی ہیں نا جو شب و روز اس کی طاعت و عبادت میں مگن رہتے ہیں، جو شب و روز اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں محو رہتے ہیں، جن کا جینا مرنا اس کی رضا اور اس کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان سے بڑھ کر حقدار کون ہے یا عبادی کے ٹائٹل کا؟ اے میرے بندو۔ تو امکان تھا کہ وہ دوڑے دوڑے آ جائیں جن کا حق زیادہ ہے میرے بندے کہلانے کا، اللہ کے بندے کہلانے کا۔ تو اللہ رب العزت نے 7 تعریف کر دی۔ اللہ زینا، ہاں سن لو، اے متقیو، اے پرہیزگارو، اے نیکوکارو، اے شب زندہ دارو، اے اطاعت گزارو، تم تو میرے بندے ہو ہی، مگر اس وقت میں تمہیں نہیں پکار رہا، ان کو پکار رہا ہوں جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہم اس کے نہیں رہے، یا شاید اللہ ہمارا نہیں رہا ہوگا، شاید اس کی خزانہ رحمت کے لیے ہمارے لیے کچھ نہیں بچا ہوگا، شاید اب دروازہ رحمت اور دروازہ بخشش ہم پہ کبھی کھل نہ سکے گا کہ ہم نے اپنی جانوں پر نافرمانی کے ذریعے اتنے ظلم کر لیے، اتنے گناہ کر لیے۔ میں ان کو پکار رہا ہوں، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، تم پلٹ آؤ میری طرف، تمہیں پکار رہا ہوں، اے میرے گناہگار بندو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دلوں اور روحوں کے کان کھول لیے کہ سنیں تو صحیح باری تعالیٰ کی رحمت کیا کہتی ہے، کیا پکار آئی ہے، کیا دعوت آئی ہے، کیا پیغام آیا ہے۔ تو آگے آواز آ رہی تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کثرت گناہ کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، سیاکاریوں اور نافرمانیوں کی اس انتہا کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کی رحمت تمہارے گناہوں کی کثرت پر بھی حاوی ہے، اس کی رحمت تمہاری نافرمانیوں کی کثرت پر بھی حاوی ہے۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت ہر شے پہ حاوی ہے۔ تمہارے گناہ جتنے کثیر ہیں مگر وہ میری رحمت سے تو نہیں بڑھ گئے، میری رحمت سے تمہارے گناہوں کا دامن وسیع تو نہیں ہو گیا، میری رحمت تو سٹل ان سے بھی زیادہ ہے۔ مایوس نہ ہونا۔ اور پھر آگے فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں ابھی توبہ کرنے کی بات نہیں آئی، یہ توبہ کی طرف انہیں لانے کے لیے، اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اپنا وفادار بنانے کے لیے، ان کے اس ٹوٹے یا کٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑنے، بحال کرنے کے لیے کیا کیا جتن یہ آیت کریمہ کا پیغام، میسج کیا جتن کر رہا ہے۔ ایک اپنے بندے کہہ کے بلایا جا رہا ہے، اور پھر انہیں
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا پہلا میسج دیا جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات کیٹیگوریکلی کہی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے جمی گناہ معاف کر دینے والا ہے، معاف کر دیتا ہے. حوصلہ بندھ گیا. پھر فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے. یہ سارا مضمون ان کو حکم نہیں دیا اب آپ دیکھیں کہ توبہ کرو، آ کے مجھ سے معافی مانگو، آؤ اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ کے لیے اصلاح کا وعدہ کرو. یہ حکم پہلے نہیں دیا. یہ فکر خود بخود ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے ان کی طبیعتوں میں ڈال دیا کہ انہیں ایک حیا آ جائے، ایک ندامت و شرمندگی ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اتنے نافرمان تھے اور اس کے باوجود رب ہم پر اتنا مہربان ہے. ہم اتنے نافرمان ہیں مگر پھر بھی وہ اتنا مہربان ہے. ہم اتنے خطا کار ہیں مگر وہ اتنا رحمت شعار ہے. ہم اتنے سیاہ کار ہیں مگر وہ اتنا کرم شعار ہے. ہم اتنے بدکار ہیں مگر وہ اتنا بخشنہار ہے. یعنی اس تناظر میں، اس توازن میں، اس موازنہ کے ذریعے ان کے اندر ایک خیال آ جائے کہ ہمیں مایوس ہوتے ہوئے بھی اس نے پکار لیا ہے اپنا بندہ کہہ کر، اور اپنی بارگاہ سے ہماری بخشش و مغفرت کا مژدہ جہاں فضا سنایا ہے، اور انہ هو الغفور الرحیم کہہ کر اپنی صفات کا بیان کیا ہے کہ میں تو بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا ہوں، تم کاہے کو مایوس ہوئے جا رہے ہو. یہ سارا مضمون اس طریقے سے بیان کیا کہ خود بخود اندر ایک آرزو پیدا ہو جائے کہ اگر یہ حالت ہے اس کی رحمت کا تو ہم کیوں اس کے نافرمان کیوں بنے پھرتے ہیں، اس سے بے وفا کیوں ہوئے پھرتے ہیں، اس کی رحمت سے منہ کیوں موڑے پھرتے ہیں. سو خود بخود ایک رغبت پیدا ہو، ان کے اندر سے ایک آواز اٹھے اور وہ پلٹ آئیں، پھر وہ تائب بھی ہوں، پھر ان کی اصلاح بھی ہو اور اللہ کی وفاداری اور تابعداری میں بھی آ جائیں. آپ دیکھیے کہ گناہگاروں کو کتنی شفقت اور پیار کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا. پھر اسی طرح قرآن مجید نے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مختلف مظاہر بیان کیے. انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے کہ ان کو مبعوث کیا، ان کی بعثت ہوئی مختلف اقوام میں، مختلف ملتوں میں، مختلف طبقات میں، مختلف بستیوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، اپنے اپنے زمانوں پر. کیوں؟ وہاں پھر ایک نقطے کی بات کی، اور وہ نقطہ پھر نقطہ رحمت ہے. یہ آیت کریمہ جو کوٹ کر رہا ہوں اس باب میں وہ ہے سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل، آیت نمبر 15، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور ہم ہرگز کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں. وما كنا معذبین، ہماری یہ شان ہی نہیں، ہمارا یہ شیوا ہی نہیں، ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں، اور ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی قوم کو، کسی بھی طبقے کو عذاب دے دیں. حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم اس میں پہلے اپنے رسول کو نہ بھیج لیں. ہم پہلے اپنے نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں، وہ آ کے انہی میں پیدا ہوتا ہے، انہی میں جمع ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک معانست کی فضا کریٹ کرتا ہے، ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہے، جان پہچان شناسائی کی، وابستگی کی. پھر انہیں میرے پیغام پہنچاتا ہے، انہیں معجزات دکھاتا ہے، جو وہ مانگتے ہیں وہ معجزات دکھاتا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پتھروں سے عصا مار کے چشمے نکال دیتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو آسمانوں پر فضاؤں میں بادل آ جاتے ہیں جو ان کے لیے سائبان بن کے چلتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ان کے لیے من و سلوہ عطا کر دیتا ہے، وہ چاہتے ہیں مانگتے ہیں تو وہ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہیں اس کی خبریں ان کو بتا دیتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو مادرزاد نابینوں کو شفا یاب کر دیتا ہے، وہ چاہتے اور مانگتے ہیں تو مادرزاد کوڑی کو شفا یاب کر دیتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو ان کے سامنے مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر کے دکھا دیتا ہے. الغرض طرح طرح کے معجزات ان کے مطالبے پر دکھاتا ہے اذن الہی سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام خوارق عادت، یہ تمام معجزات اور اپنی قدرت کے کرشمے اس پیغمبر کے، نبی رسول کے ہاتھوں پر دکھاتے ہیں تاکہ انہیں شعور آئے اور وہ یقین کر سکیں کہ ہاں یہ سچا رسول اور نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا، یہ اللہ کا پیغامبر ہے. پھر وہ انہیں تعلیم دیتا ہے، اپنی سیرت کے ذریعے لمحہ بلمحہ زندگی کے طور طریقے سکھاتا ہے، اچھائی برائی میں امتیاز سکھاتا ہے،
ان کے شعور کو موقع دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھ سکیں، ٹریننگ دیتا ہے۔ وہ پیغمبر، وہ نبی میری وحی کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، اپنی سنت و سیرت کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ہم الغرض تمام تقاضے پورے کرتے ہیں تاکہ وہ شعور کی آنکھیں کھولیں اور حق کو سمجھیں، ہدایت کی راہ کو پا سکیں، کفر کو، ضلالت کو، شرک کو، گمراہی کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کی توحید کی طرف اور اس کی رسالت اور پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کی طرف آئیں۔ جب وہ سارے تقاضے پورے کرتا ہے تو اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو انکار کرتا ہے، کھلی نشانیاں دیکھ کر، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر سورج کا انکار کر دیتا ہے، روشن چاند کو آسمان پہ چمکتا دیکھ کر اس کی روشنی سے زمین پر اندھیرے کا چھٹنا دیکھ کر بھی اس کا انکار کر دیتا ہے، روشن ستاروں کو ٹمٹماتا دیکھ کر، چمکتا دیکھ کر، نور بکھیرتا دیکھ کر بھی ان کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، کھلے معجزات اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر بھی جو لوگ پھر ان کے معجزہ کا، ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب کوئی راستہ اتمام حجت کا باقی نہیں بچتا تو تب ہم عذاب دیتے ہیں۔ آخر وقت تک ہم عذاب کو ان سے ٹالتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے یہ سمجھ جائیں، اس طریقے سے ہدایت پا جائیں، شاید اس طور پر وہ انہیں راہ حق مل جائے۔ تو فرمایا کہ ہماری شان اور شیوا نہیں کہ ہم کسی کو یوں ہی عذاب دیں، کسی کو بغیر وجہ کے، بغیر جواز کے، بغیر اتمام حجت کے کسی کو مبتلا عذاب کر دیں، نہیں، ہم رسول کو بھیج کر تمام طریقوں سے اور تمام اطوار سے اتمام حجت فرماتے ہیں، اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو تب عذاب کے لیے کوئی اور آپشن عذاب سے بچنے کی جب نہیں رہتی تو تب وہ عذاب اپنے کیے کے نتیجے میں عذاب پاتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا تھیسس ہے۔ اب اس کو اور الیبوریٹ کیا سورہ قصص میں آیت نمبر 59 59 کے اندر فرمایا وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا۔ پہلے ان جنرل بات کی تھی تمام اقوام، تمام طبقات، تمام ملتوں اور تمام امتوں کے لیے۔ اب اسپیسیفک بات کی کہ آپ کا رب کسی ایک قریے کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا، کسی ایک گاؤں، کسی ایک قصبے، کسی ایک بستی، کسی ایک شہر اور کسی ایک علاقے کے لوگوں اور وہاں کے بسنے والے طبقے کو بھی اللہ ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ ما کان ربک مہلک القری، قریوں کو، بستیوں کو اللہ ہلاک کرنے والا، بستیوں، قریوں، قصبات کو اور مختلف شہروں اور آبادیوں کو وہ ہلاک کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو آباد کرنے والا ہے، زندگی دینے والا، رزق دینے والا ہے۔ تو زندگی، رزق اور نعمتوں سے مالا مال کرنے والا انہیں ہلاک کرنا کیوں چاہے گا؟ تو اللہ ان بستیوں کو اور بستی والوں کو اور ان قریوں کو اور قریے والوں کو، ان شہروں اور شہر والوں کو قطعاً ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حتی یبعث فی امہا رسولا، اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بستی کے وسط میں، اس شہر میں، اس قریہ میں، اس آبادی میں، اس کے مرکز میں اپنا رسول مبعوث نہ فرما لے۔ اور پھر وہ بات جو میں نے پچھلی آیت کی تفسیر میں عرض کی، اور رسول کے ذریعے اتمام حجت نہ کر لے، تمام تقاضے جب تک پورے نہ کر لے اور اس کے باوجود بھی وہ کھلے انکاری ہو جائیں اور صریح کفر کے مرتکب ہوں اور اپنی مرضی سے چن لیں کفر کا راستہ، گمراہی کا راستہ، انکار کا راستہ اور عذاب کا راستہ۔ جب وہ خود اپنے لیے عذاب کا راستہ چن لیتے ہیں جو انہیں بتا دیا گیا تھا، اگر انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا، بستی الٹ دی جائے گی، انکار کرو گے کھلی نشانیاں اللہ کی اور پیغمبر کے ہاتھوں پر کھلے معجزات دیکھ کر بھی اگر انکار کر دو گے تو پتھروں کی بارش کر دی جائے گی، انکار کر دو گے شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، انکار کر دو گے تو بستیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ پوری بات بتا دی جاتی ہے، اس کا انجام بتا دیا جاتا ہے اور اس کے انجام پیچھے دکھا دیے گئے ہیں۔ جب سارے امکانات پورے کر دیں اور وہ سب کچھ دیکھ لینے، سمجھ لینے کے بعد بھی اپنے لیے عذاب کا راستہ جب خود چن لیتے ہیں تو ان کے اپنے چنے ہوئے فیصلے پر انہیں عذاب دیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ از خود کسی کو آباد کرنے کے بعد ہلاک کرنے کا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے ان مختلف مقامات پہ اللہ کی شان رحمت کو بیان کیا کہ اس کی رحمت اس طرح، تو انبیاء کا بھیجا جانا بھی اس کی رحمت کا اعلیٰ مظہر ہے۔ پھر قرآن مجید نے
جو تعلیم دی ہے اسلام کی، اس تعلیم کے اندر بھی جا بجا اس نے اپنی رحمت کے مظاہر کا بیان کیا ہے۔ جا بجا رحمت کے مظاہر ہیں تعلیمات اسلام میں اور احکام قرآن و سنت میں۔ تو اس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کا اصولی تذکرہ کرتے ہوئے، اب میں جو ابھی اگلی جن آیات کریمہ پر آ رہا ہوں، یہ وہ آیات ہیں جو فاؤنڈیشنل پرنسپل بیان کرتی ہیں اسلامک لیجسلیشن کا، شریعت کی قانون سازی کا، احکام شریعت کا، قوانین اسلام کا، تعلیمات اسلام کا۔ تمام تعلیمات اسلام، تمام احکام شریعت، تمام قوانین شریعت اور قوانین اسلام جن کو بھی لیں، ان ساروں کا مدار اور ان ساروں کی اساس کچھ بنیادی اصولوں پر ہے۔ وہ فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں، فاؤنڈیشنل لیجسلیٹو پرنسپلز ہیں، جن پر قرآن نے اور سنت نے اور حدیث نے اپنے احکام کا مدار رکھا، انہی پر شریعت اسلامیہ کے احکام اور تعلیمات کا اور قوانین کا مدار رکھا گیا۔ اور آج بھی اگر کسی سلطنت میں، کسی ملک میں، کسی اسلامک پارلیمنٹ میں شریعت کے احکام کی نفاذ ہوگا تو انہی بنیادی فاؤنڈیشنل پرنسپلز کی روشنی میں ہوگا۔ اگر لیجسلیشن ہوگی کسی پارلیمنٹ میں تو لیجسلیشن میں بنیادی گائیڈنگ پرنسپل جو ہے، رہنمائی کرنے والا جو رہنما اصول ہے، وہ یہی بنیادی فاؤنڈیشنل پرنسپل ہوگا جس پر پوری لیجسلیشن کی جائے گی۔ اور وہ بنیادی اصول جو قرآن مجید نے بیان کیا، اس کو میں اس وقت آج آغاز کر دیتا ہوں، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 اصول ہیں، بنیادی قواعد ہیں 5، جن کو فاؤنڈیشنل لیجسلیٹو پرنسپلز کا نام دیا جائے گا، یعنی بنیادی تشریعی اصول کہ احکام کی تشریح، لیجسلیشن، قوانین کی تشریح یعنی لیجسلیشن جب بھی ہوئی، خواہ اللہ رب العزت نے کی، خواہ اللہ کے برگزیدہ رسول نے کی، قرآن کی صورت میں ہوئی، حدیث کی صورت میں ہوئی، سنت کی صورت میں ہوئی، صحابہ کرام کے ادوار میں خلفائے راشدین نے کی، تابعین، اتباع و تابعین کے ادوار میں ہوئی، بعد کے زمانوں میں ہوئی، آج ہوگی یا قیامت تک کسی بھی ملک اور کسی بھی دور میں کہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی ان فاؤنڈیشنل لیجسلیٹو پرنسپلز کو نظر انداز کر کے نہیں ہوگی۔ جو ان اصولوں کو نظر انداز کر کے لیجسلیشن قانون سازی ہوگی، وہ خلاف شریعت اور خلاف اسلام ہوگی۔ اور وہ جو بنیادی اصول ہیں، ان کا آج جو آغاز کر رہا ہوں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، جس میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین۔ یہ پہلا اصول بیان کر رہا ہوں کہ دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ اب لا اکراہ فی الدین یہ پہلا اصول ہے قرآن مجید کا، یہ اسلامک لیجسلیشن کے لیے بھی ہے، اور اس سے قبل غیر مسلموں کے ساتھ دعوت اسلام انہیں پیش کرنے میں بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ حق تو ہے کہ نان مسلمز کو اسلام کی دعوت پیش کریں، راہ ہدایت ہے، راہ حق ہے، انہیں آفر کریں، انہیں انویٹیشن دیں، انہیں دعوت دیں، تعلیم ان تک پہنچائیں تاکہ آپ کا فرض ادا ہو جائے۔ مگر انڈیویجول تو انڈیویجول ہے، اسلامک سٹیٹ کو بھی، اسلامک گورنمنٹس کو بھی، اسلامی کسی جماعت کو، کسی تحریک کو، کسی تنظیم کو، کسی تنظیم کے اسلامی کارکنان کو، کسی فرد بشر کو، حتیٰ کہ اسلامی ریاست کو، اگر وہ غیر مسلم سٹیٹس میں فتوحات کے نتیجے میں، جنگ کے نتیجے میں کیپچر بھی کر لیں اور اپنی گورنمنٹ بھی قائم کر لیں اور اپنا قانون نافذ کر لیں اور ان کا اختیار اور اقتدار بھی قائم ہو جائے، ایون تب بھی غیر مسلم رعایا کو اسلام قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا۔ غیر مسلم رعایا پر اسلام جبراً نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی غیر مسلم کو کسی حال میں جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عمل مسلمان بنانے کا جبراً خود غیر اسلامی عمل ہوگا، خود خلاف اسلام ہوگا۔ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر جبر اور سختی نہیں کی جا سکتی۔ اسے اپنا مذہب یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، دہریہ ہے، کوئی ہے غیر مسلم، اسے اپنا مذہب، اپنا فکر، اپنا عقیدہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام حق ہے،
حق ہونے کے باوجود اسے اسلام کا دین اور مذہب قبول اسلام پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلامک اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے چاہے جائے کہ کسی انڈیویجول کے پاس، کسی مبلغ کے پاس، کسی کارکن کے پاس، کسی جماعت کے سربراہ کے پاس یا اس کے کسی نمائندے کے پاس یہ اختیار ہو۔ ایک اصول اللہ رب العزت دے دیا، لا اکراہ فی الدین۔ نہ غیر مسلم کو دعوت اسلام دیتے ہوئے کوئی اکراہ ہے، کوئی جبر ہے، کوئی سختی ہے، اور نہ جو مسلمان ہے وہ جان لے کہ اسلام کی تعلیمات میں بھی کہیں کوئی جبر اور سختی نہیں ہے۔ جبر اور سختی تعلیمات اسلام میں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، اس لیے آگے اصول آئیں گے، میں ان کو ہر اصول کو ترتیب کے ساتھ اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس وقت اتنی بات سمجھا رہا تھا کہ کسی کے ساتھ برتاؤ میں سختی نہیں ہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں کہیں سختی اور اکراہ کا عنصر آپ کو نہیں ملے گا۔ احکام دین کی تشکیل میں سختی نہیں ہے، ان کی تنفیذ میں سختی نہیں ہے، ان کی ترویج میں سختی نہیں ہے۔ کسی سے آپ نے معاملہ کرنا ہے، اس معاملہ شرعی میں سختی نہیں ہے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اللہ رب العزت اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی مریض بیمار ہو جائے تو اسے سختی نہیں دیتا کہ وہ ضرور کھڑا ہو کر ہی پڑے۔ الغرض اس کی تفصیلات اور مثالیں آگے آئیں گی، تو بیسک کنسپٹ یہ ہے کہ غیر مسلم ہے تو اس پر بھی اطلاق ہے اس آیت کریمہ کا، لا اکراہ فی الدین، کہ اس کے مسلمان بنانے کے لیے سختی کی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ پورے دین اسلام میں اور دین کی پوری تعلیمات میں اور شریعت کے جملہ احکام میں اور شریعت کی جملہ تعلیمات میں کوئی ایک حکم اور تعلیم بھی مبنی بر اکراہ نہیں ہے جو بندے کی طاقت سے بڑھ کر ہو، بندے کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو، حالات کے مطابق جو بندے کے لیے ناممکن ہو وہ کرنے کا کہا جائے، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کی تکلیف اس کو دی جائے، قطعی طور پہ سختی نہیں ہے۔ اسلام سارا کا سارا الدین یسر، دین سارا کا سارا آسانی کا نام ہے۔ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ ادھر فرمایا دین میں سختی نہیں، جبر نہیں، ادھر فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے حق میں سراسر آسانی چاہتا ہے اور قطعی طور پر اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ آپ ذرا غور کریں، ایک بات کہنے سے بھی مدعا پورا ہو سکتا تھا، جب یہ کہہ دیا یرید اللہ بکم اليسر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، وہ تمہارے لیے دین اسلام کے ذریعے آسانی چاہتا ہے، اپنے جمیع احکام اور اوامر اور نواہی میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ کا پورا بھیجا ہوا دین سہل ہے، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آسان ترین دین اور ملت لے کے مبعوث ہوا ہوں، انسانیت کے لیے سہولت دینے والا دین لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ رسول پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ برگزیدہ رسول ہیں، یَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ انسانیت جن بوجھوں کے نیچے دبی ہوئی تھی یہ ان کے بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے، انہیں بوجھوں سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے، انہیں آسانی، فرحت اور سہولت زندگی میں مہیا کرنے کے لیے آیا ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آیا ہے، ان سے بوجھ اتارتا ہے یہ رسول۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تکلیف اور وسعت اور طاقت اور استعداد اور صلاحیت سے بڑھ کر جن احکام اور قوانین کو انہوں نے گھڑ رکھا تھا اور ان سختیوں کی زنجیروں میں خود کو جکڑ رکھا تھا، یہ رسول ان سختیوں کے زنجیروں کو توڑنے کے لیے آیا ہے اور تمہیں آزادی دلانے کے لیے آیا ہے، لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں انڈیپینڈنس دلاتا ہے، تمہیں لبریشن دلاتا ہے، تمہیں فریڈم دلاتا ہے، تمہیں فیسیلیٹی دیتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ہر قسم کے برڈن تم سے دور کرتا ہے، تمہیں پریشر جو مختلف تمہارے اوپر آئے ہوئے تھے ان کو ریموو کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھے کہ یہاں فرمایا کہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، الیسر، اب اس سے مقصود تو پورا ہو گیا، مگر پھر فرمایا یہ پازیٹیولی کہا کہ اللہ تمہارے لیے ہر حال میں آسانی چاہتا ہے۔ اب ایک اور انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، ولا یرید بکم العسر، تاکہ اس بات کو اتنا کلیریفائی کر دیا جائے
اور اس بات کو اتنا ڈیفینٹ کر دیا جائے، اتنا اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ قطعی طور پہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا، کسی ایمبیگویٹی کا، کسی مغالطے کا، کسی ابہام کا امکان تک نہ رہے۔ فرمایا اللہ تمہارے لیے ہر حال میں آسانی چاہتا ہے اور قطعی طور پر تمہارے لیے دشواری اور تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، عسر نہیں چاہتا، یسر چاہتا ہے۔ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اگر زندگی میں کہیں تنگی آ گئی، گھبرائے نہیں، ہر تنگی کے بعد یسر، آسانی آنے والی ہے۔ تو تنگی میں مبتلا لوگوں کو بھی اللہ رب العزت آسانی کے مستقبل کی طرف دیکھتا اور خوشخبری سناتا ہے، اور ریپیٹ کیا 2 بار، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ بے شک ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا جو مقصود ہے دین اسلام کا، تربیت کا، تعلیم کا، تنفیذ کا، اور تشریح کا جو مقصود ہے، وہ عسر سے، تنگی سے نکال کر یسر، آسانی کی طرف لے جانا، پریشانی سے نکال کر سہولت کی طرف لے جانا۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین پہلا اصول تھا۔ آج کی گفتگو ہم اس پہلے اصول کے بیان پہ ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ جو بیسک فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں اسلام کے اور لیجسلیشن کے، انشاءاللہ ان پر ایک مبسوط گفتگو ہم اگلی نشست میں کریں گے بے توفیق ایزدی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام علیکہ